نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا بیک گراؤنڈ یعنی پس منظر اپنے ذہن اور دل میں تازہ کر لیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آیت 40 سے 42 میں بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، انہیں ان کی پرانی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں، انہیں ان کا عہد یاد دلایا جا رہا ہے اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے کہاں دور ہو گئے۔ آیت 40 میں فرمایا تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ پوری بات کا مرکز ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کی ہدایت پر چلیں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان پر ایمان لائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ یہ عہد ان کی کتابوں میں موجود تھا اور ان کے علماء اسے جانتے تھے۔ تفسیر طبری بھی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ صرف عام ہدایت نہیں تھی بلکہ ایک ذمہ داری تھی جو ان پر ڈالی گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ اور تذکیر کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ مکس کر رہے ہیں، وہ حق کو چھپا رہے ہیں اور دنیا کے چھوٹے فائدوں کے لیے دین کو بدل رہے ہیں۔ اور پھر اس سب کے بعد آیت 43 آتی ہے۔ قرآن کا انداز دیکھو، صرف غلطی بتانا مقصد نہیں بلکہ سیدھا واپس اس رستے پر لانا مقصد ہے جہاں انسان کو ہونا چاہیے۔ اس لیے جب فرمایا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ تو یہ صرف ایک نیا حکم نہیں بلکہ ان کے عہد کی تجدید ہے کہ اپنے عہد کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر یہ تینوں کام اہتمام سے کرو۔ کون سے کام؟ نمبر 1 نماز قائم کرو، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرو، نمبر 3 باجماعت نماز۔ یہود نے نماز پڑھنا تو چھوڑ ہی دیا تھا۔ یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازوں میں سے کم کروانے کو کہا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں کہ وہ پابندی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ نماز کا حکم ہر شریعت میں رہا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ہے، اور زکوٰۃ دینے کی بجائے سود کھانا شروع کر دیا اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کا تو تصور ہی ختم ہو گیا تھا۔ تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو۔ یہاں اقامت کا لفظ بہت گہرا ہے۔ یہ صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ زندگی میں اسٹیبلش قائم کرنے کا حکم ہے، یعنی نماز وقت پر ہو، ہوش کے ساتھ ہو، دل کے ساتھ ہو، زندگی کے بیچ میں ہو، سائٹ پر نہیں ہو، اس کی شرائط، ارکان اور واجبات کے ساتھ پڑھنا۔ اور صلاۃ کا لفظ یہاں فرض اور نفل دونوں کے لیے ہے۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ نماز سابقہ امتوں پر بھی فرض تھی۔ نماز اور زکوٰۃ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے دین کا بنیادی حصہ رہی ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 73 میں آتا ہے ہم نے انہیں ایسے رہنما بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے اور ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ نیک کام کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں جو قرآن میں محفوظ ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت 40 میں آتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی۔ اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ یہاں صرف اپنی بات نہیں نسلوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی نماز ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہونے والی چیز ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورۃ المریم آیت 55 میں وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، یعنی دین صرف اپنی ذات تک محدود نہیں بلکہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سخت حالات کا سامنا تھا، فرعون کا ظلم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ یونس آیت 87 میں اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو اور نماز قائم کرو۔ سوچئے جب ہر طرف خوف ہو، دباؤ ہو تو اللہ تعالیٰ نے حکمت عملی کیا دی؟ نماز۔ یہ بتاتا ہے کہ نماز صرف سکون کے وقت کی عبادت نہیں بلکہ مشکل وقت کا سہارا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سورۃ المریم آیت 31 میں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی گئی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور بنی اسرائیل سے بھی یہی عہد لیا گیا تھا، جیسا کہ آگے اسی سورہ کی آیت 83 میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ تو جب اس آیت 43 میں یہ بات دوبارہ آتی ہے تو یہ کوئی نیا حکم نہیں،
یہ انہیں ان کی تاریخ، ان کی روایات اور ان کے عہد کی طرف واپس لا رہی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام سے متعلق روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا، انہیں بلند جگہ پر کھڑے ہو کر نصیحت کی اور کہا کہ اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے اور جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو۔ ترمذی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی توجہ اس کی طرف رکھتے ہیں جب تک وہ اپنی نظر ادھر ادھر نہیں کرتا۔ یہ بات سوچنے والی ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی مشکل آتی وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ پریشانی آتی ہے تو ہم سب سے پہلے لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا فون اٹھاتے ہیں، سولوشنز ڈھونڈتے ہیں، نماز بعد میں یاد آتی ہے۔ جبکہ انبیاء کے لیے نماز پہلا رد عمل ہوتا تھا۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے، سورہ عنکبوت آیت 45 میں، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یعنی اگر نماز اپنی اصل روح کے ساتھ ہو تو وہ انسان کے اندر ایک ایسی دیوار بنا دیتی ہے، ایک ایسا بیریئر بنا دیتی ہے جو اسے گناہ کی طرف جانے سے پہلے روک لیتا ہے۔ سوچیے ذرا، جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پیسہ، لوگ، خواہشات، دنیا کی ہر شے کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں، کمٹمنٹ ہے، عہد کی تجدید ہے۔ دن میں 5 مرتبہ بندہ اپنے رب سے یہ عہد کرتا ہے، لیکن پھر جب زندگی میں فیصلے کا وقت آتا ہے تو کیا یہ وعدہ یاد رہتا ہے؟ اس لیے جب نماز صرف زبان تک رہ جائے تو اس کا اثر کمزور ہو جاتا ہے، اور جب نماز دل تک اتر جائے تو وہ انسان کے فیصلوں کو بدل دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی انسان روز صبح کسی پاورفل اتھارٹی رکھنے والے کے سامنے حاضری دیتا ہو اور اسے ہر روز یاد دلایا جائے کہ اس کی ہر حرکت لکھی جا رہی ہے یا ریکارڈ ہو رہی ہے، تو کیا وہ انسان دن بھر بے پرواہ ہو کر غلط کام کرے گا؟ وہ اور محتاط ہو جائے گا نا، محتاط ہو کر اپنے ہر فیصلہ کرے گا، اپنی زندگی گزارے گا، اپنی روٹین سیٹ کرے گا۔ نماز اصل میں یہی یاد دہانی ہے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تم نے اسے دیکھا نہیں لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، احسان یعنی کوالٹی، پرفیکشن، ہائیسٹ لیول یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مطلب عبادت صرف ظاہری نہ ہو، دل سے ہو۔ جب یہ کوالٹی نماز میں آتی ہے تو وہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ یہ ایک معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے۔ اگر نماز انسان کو برائی سے نہیں روک رہی تو سمجھنا چاہیے کہ نماز کی روح کمزور ہو گئی ہے۔ یعنی اصل چیز صرف نماز پڑھنا نہیں، اس میں خشوع، کنسنٹریشن اور ہیوملٹی لانا ہے۔ جیسے مان لیجئے کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے لیکن ساتھ ہی جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، لوگوں کا حق بھی مارتا ہے، تو مسئلہ نماز کی کوالٹی ہے۔ بالکل ایسے جیسے کوئی دوائی پرسکرائبڈ ہو لیکن ڈوز یعنی مقدار غلط ہو یا طریقہ غلط ہو تو شفا نہیں ہوتی۔ ابن ماجہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی نمازی ایسے ہیں جن کو ان کی نماز سے صرف تھکن ملتی ہے، یعنی ظاہری عمل ہے، روح نہیں ہے۔ ایک اور بات کہ نماز صرف برائی سے ہی نہیں روکتی بلکہ انسان کے اندر احساس یعنی سینسٹیویٹی پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ روز سجدہ کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو گناہ کرتے وقت اندر سے ایک آواز آتی ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے۔ اگر یہ بے چینی ختم ہو جائے تو یہ خطرناک نشانی ہے۔ سوچیے ایک شخص ہے جو پہلی دفعہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا دل گھبراتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ غلط ہے، بے چینی ہوتی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل زندہ ہے۔ پھر وہ دوسری دفعہ جھوٹ بولتا ہے، اس دفعہ بے چینی تھوڑی کم ہوتی ہے، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ، اور آہستہ آہستہ اسے عادت ہو جاتی ہے۔ اب وہ آرام سے جھوٹ بول لیتا ہے، اسے اندر سے میں کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ یہاں اصل میں کیا ہوا؟ گناہ نے اس کے دل کی سینسٹیویٹی، احساس کو کم کر دیا۔ نماز دن میں 5 مرتبہ آتی ہے، ہر دفعہ انسان کو روک کر یہ یاد دلاتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، تم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو، تم سجدہ کرتے ہو، تم اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہو اگر ہوش کے ساتھ ہو۔ یہ عمل کیا کرتا ہے؟ دل کو پھر سے جگاتا ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھے کہ اگر کپڑے روز استعمال ہو رہے ہوں تو وہ گندے ہو جاتے ہیں نا، اگر انہیں دھویا نہ جائے تو گندگی جمع ہوتی رہتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کپڑے پہننے لائق نہیں رہتے۔ گناہ اس گندگی کی طرح ہے اور نماز روز کا دھونا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے ایک ندی ہو اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس پر کوئی میل یعنی گندگی رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 وقت کی نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح نماز اگر جلدی جلدی پڑھی جائے، دل اس میں نہ ہو تو صفائی کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں گناہ دل کو آہستہ آہستہ بے حس یعنی نم کر دیتے ہیں، اور نماز اس بے حسی کو توڑ کر دل کو پھر سے محسوس کرنا سکھاتی ہے۔ جب نماز زندہ ہوتی ہے تو بندہ گناہ کرتے وقت رک جاتا ہے، اور اگر کبھی پھسل جائے تو جلدی واپس آ جاتا ہے۔ یہی تنہا عن الفحشاء والمنکر کا اصل مطلب ہے۔ نماز صرف روکتی نہیں بلکہ انسان کے اندر روکنے کی طاقت پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے انبیاء جب مشکل میں ہوتے تھے تو نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ قوت کا ذریعہ ہے، اسٹرینتھ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، سنن نبی داؤد اور مسند احمد میں بھی اس کا مفہوم آتا ہے۔ لفظوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے روایت کے حساب سے۔ روایت کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی زندگی کے مسائل، مشکلات یا دن بھر کی ذمہ داریوں سے گزرتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، ارحنا بہا یا بلال، بلال ہمیں اس کے ذریعے راحت دو، یعنی اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور سکون ملے۔ آج اکثر لوگ نماز کو فرض، ذمہ داری، ڈیوٹی سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی تو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ نماز ایک بوجھ ہے جو نبھانی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نماز سکون، امن، اطمینان اور آرام تھی۔ ذرا سوچئے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کتنی مشکل تھی۔ صرف ایک انسان کی پرسنل لائف نہیں تھی، پوری امت کی ذمہ داری تھی۔ لوگوں کے جھگڑے سلجھانا، دین کی دعوت دینا، دشمنوں کا مقابلہ، جنگیں، نفرت کا سامنا، سفر، غربت کے دن، مدینہ میں ریاست کا نظام، لوگوں کی مدد اور بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ پھر بھی جب تھکن ہوتی تو آپ کس چیز کی طرف جاتے؟ نماز کی طرف۔ یہ نماز کا وہ پہلو ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ قرآن بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 45 میں آتا ہے، اگر آپ ان باتوں کو اچھے سے سمجھ لیں گے تو آپ یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے 45، آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائے گی۔ تو سورۃ البقرہ آیت 45 میں آتا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، یعنی نماز صرف عبادت نہیں، یہ مدد کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ حضرت بلال کی آواز میں اذان صرف ایک پکار نہیں ہوتی تھی، وہ ایمان کو جگا دینے والی آواز ہوتی تھی۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحنا بہا یا بلال، تو اس کا مطلب صرف اتنا نہیں تھا کہ بس اذان دے دو یا نماز سے فارغ کرا دو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نماز راحت اور سکون کا ذریعہ تھی۔ اس چیز کو ہم آج کے لیے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان جب سارا دن گزارتا ہے تو اس کے دل میں چھوٹے چھوٹے بوجھ جمع ہو جاتے ہیں، جیسے کسی کی بات بری لگ گئی، کسی کا رویہ، کام کا پریشر، پیسے کی فکر، گھر کی ٹینشن، ذمہ داریاں وغیرہ۔ کچھ چیزیں ہم بول دیتے ہیں لیکن بہت سی چیزیں دل کے اندر جمع ہوتی رہتی ہیں، یہ سب مل کر دل کا بوجھ بن جاتے ہیں۔ آج عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، کوئی موبائل اٹھا لیتا ہے، کوئی ریلز دیکھ لیتا ہے، تو کوئی کسی سے بات کر لیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹریکشن یعنی دھیان ہٹ جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور طریقہ سکھایا کہ جب دل بھاری ہو، سکون چاہیے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس آؤ۔ دل کے بوجھ کے بعد اب دل کا ہلکا ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے کہ ویٹ کم ہو جاتا ہے۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بات دبا کر رکھی تھی وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ دی، جو ٹینشن تھی اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، جو غلطی تھی اس پر معافی مانگ لی، جو ڈر تھا اس پر اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ پھر جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے، تو اس وقت اندر سے ایک سکون آتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی بچہ روتا ہے اور ماں کے پاس آ کر چپ ہو جاتا ہے، مسئلہ حل ہو نہ ہو لیکن اسے سکون آ جاتا ہے۔ اب ڈفرینس سمجھیں کہ نماز جلدی پڑھنا یہ ڈیوٹی فنش کرنا ہے، اور نماز کے ذریعے سکون لینا یہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ دنیا تھکا دیتی ہے، اللہ سکون دیتا ہے۔ ہم نماز کو ٹاسک سمجھ کر کرتے ہیں، اس لیے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اگر ہم نماز کو اللہ تعالیٰ سے بات سمجھ کر پڑھیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ احساس آنے لگتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے، اور یہ احساس عادت سے آتا ہے، آہستہ آہستہ، لیکن جب آتا ہے تو پھر بندہ اگلی اذان کا انتظار کرتا ہے کہ وہ نماز قائم کرے اور سکون حاصل کرے۔ آج ہماری زندگی میں اکثر الٹا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ چلو نماز جلدی پڑھ لو تاکہ کام پر واپس جا سکیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نسائی و مسلم احمد کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے پیسفل مومنٹ ہوتا تھا۔ اگر آج کے زمانے کی مثال دیں تو
آج لوگ سٹریس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوئی میوزک سنتا ہے، کوئی سوشل میڈیا سکرول کرتا ہے، کوئی ٹریول کرتا ہے، کوئی تھیراپی لیتا ہے، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے ایک چیز دی تھی: نماز۔ اگر کوئی انسان واقعی نماز اسی طرح پڑھے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو اس کی زندگی کتنی بیلنسڈ ہو سکتی ہے۔ صحابہ بھی اسی طرح نماز کو سمجھتے تھے۔ آج اگر ہم جلدی جلدی نماز پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں تو سکون کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ نماز صرف حرکت کا نام نہیں ہے، نماز ایک ملاقات ہے۔ جب انسان دنیا کے دباؤ سے تھک جاتا ہے تو اسے کسی ایسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ اپنا دل کھول سکے۔ نماز وہی جگہ ہے۔ سوچئے اگر بندہ سچ میں ہر نماز کو کوئی سٹاپ بنا لے جہاں وہ رک کر اللہ تعالیٰ سے بات کرے، اپنا حال بیان کرے، اپنی غلطیوں کو محسوس کرے، تو اس کی پوری مینٹل سٹیٹ، ذہنی حالت بدل جاتی ہے۔ اور پھر سجدہ صرف جھکنا نہیں ہے، یہ اس جگہ پر سر رکھنا ہے جہاں انسان اپنی سب سے زیادہ عزت محسوس کرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدہ پہ ہوتا ہے۔ سجدہ میں قرب کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ تم اللہ کے قریب ہو گئے ہو، بلکہ یہ کہ تمہارا اللہ سے ربط یعنی کنیکشن، اس کی رحمت بڑھ رہی ہے۔ اور اگر یہ سجدہ زندہ ہو جائے تو پھر انسان کا اٹھنا بھی بدل جاتا ہے، اس کے فیصلے، اس کی سوچ، اس کا رویہ سب آہستہ آہستہ بدلنے لگتے ہیں۔ سجدہ زندہ ہو جائے مطلب انسان ہوش اور دل کے ساتھ نماز پڑھے، صرف جسم سے نہیں۔ پھر اس کا اثر نماز کے بعد بھی رہتا ہے، یعنی اس کے فیصلے، سوچ، رویے آہستہ آہستہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں لوگ اوپر اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز سکون تھی۔ اور سجدے میں صرف جسم کا جھکنا کافی نہیں ہوتا، اصل چیز دل کا جھکنا ہے۔ دل کا جھکنا مطلب انسان اندر سے مان لے کہ میں کمزور ہوں، اللہ بڑا ہے، میں محتاج ہوں، اللہ بے نیاز ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، اللہ ہمیشہ حق پر ہے۔ اگر کوئی صرف جھک جائے لیکن اندر سے اس میں تکبر ہو، ضد ہو، انا، غرور ہو، تو یہ صرف ظاہری جھکنا ہے۔ نماز میں بھی صرف جھکنا اور دل سے جھکنا دونوں الگ چیزیں ہیں۔ تو پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صرف نماز ادا نہیں کرو، نماز قائم کرو۔ اب ذرا خود سے پوچھیں، کیا میری نماز بھی مجھے سکون دیتی ہے یا پھر ہم نماز کو جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر نماز سکون نہیں دے رہی تو ہو سکتا ہے کہ نماز کو دوبارہ سیکھنا ہو، تھوڑا آہستہ، تھوڑا سمجھ کر، تھوڑا دل سے۔ جب بندہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر نماز صرف فرض نہیں رہتی، وہ ملاقات بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ارحنا بہا یا بلال۔ پھر فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا لفظ زکا سے ہے جس کا مطلب ہے پاک ہونا اور بھرنا۔ جب آپ پیسہ دیتے ہو تو ظاہری طور پر پیسہ کم ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بڑھتا ہے۔ سورۃ الروم آیت 30 میں آتا ہے، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے مال کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ صرف پیسہ دینا نہیں ہے، یہ تزکیہ ہے، یعنی پیوریفیکیشن ہے، صفائی ہے۔ انسان کے اندر جو مال کی محبت ہوتی ہے، جو احساس پیسے سے جڑا ہوتا ہے، لالچ یا لگاؤ، زکوٰۃ اسے توڑتی ہے۔ تفسیر طبری میں آتا ہے کہ زکوٰۃ دینا انسان کو کنجوسی سے نکال کر سخاوت کی طرف لے جاتا ہے۔ زکوٰۃ مال کو صاف کرتی ہے جیسے پانی گندگی کو دھوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہی مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی قیامت کے دن اس کا مال سام بن کر اسے ڈسے گا اور دنیا میں بھی اثر ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو ان پر آسمان سے بارش روک دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ فرض کیوں ہے؟ اسلام میں زکوٰۃ صرف ایک فائنینشیل اوبلیگیشن نہیں ہے بلکہ سوشل ویلفیئر ہے، یعنی معاشرے کا نظام ہے۔ فرض ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ فقر اور غربت کو کم کرتا ہے۔ زکوٰۃ سے غریب، محتاج اور ضرورت مند کو مدد ملتی ہے۔ یہ مال کو پاک کرتا ہے۔ جو مال صرف انسانی سیلفش خواہشات کے لیے ہو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ دل کو پیوریفائی کرتا ہے۔ زیادہ لگاؤ اور لالچ سے انسان خوش نہیں رہتا۔
اللہ کے لیے دینا دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ سے معاشرے میں برابری آتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے امیر اور غریب کے درمیان ایک سوشل بیلنس آتا ہے، یعنی انسان کا مال پاک ہوتا ہے، دل میں اٹیچمنٹ کم ہوتی ہے، دنیا میں برکت آتی ہے، آخرت میں ثواب ملتا ہے، غربت کم ہوتی ہے، سوشل بیلنس آتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 277 میں آتا ہے جو ایمان لائے اور زکوٰۃ ادا کرے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو یہود پر نماز بھی فرض تھی اور اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض تھی۔ نماز علامت ہے ایمان کی۔ نماز کا وقت آئے تو پہلے نماز ادا کرنی چاہیے، زکوٰۃ کا وقت آئے تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے جو مالی عبادت ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ زکوٰۃ سے مال کا شر اور وبال دور ہو جاتا ہے، مال کی برائی مشکوک مال نکل جاتا ہے۔ دل کی خوشی سے زکوٰۃ ادا کرنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال کا شر دور ہو جاتا ہے اور برکت آتی ہے۔ پھر تیسری چیز کہی گئی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل کر جماعت میں نماز پڑھو۔ نماز کا ایک اہم رکن ہے رکوع۔ پوری نماز مراد ہے، یہ نہیں کہ تم آؤ خالی رکوع کرو اور چلے جاؤ، یہ نہیں مراد، ٹھیک ہے؟ مراد یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، ایک انداز ہے نا کہنے کا۔ اور پھر نماز با جماعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ نماز با جماعت صرف عبادت نہیں، یہ اتحاد کا سسٹم ہے۔ امیر، غریب، ڈاکٹر، مزدور سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں، یہ برابری کا نظام ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ سب ایک ہی صف میں، کوئی سپیریئر نہیں، کوئی انفیریئر نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ ابن ماجہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص اذان سنے اور پھر بھی جماعت میں نہ آئے اس کی نماز نہیں ہوتی سوائے عذر کے۔ یہ بات بیسیکلی مردوں کے لیے ہے۔ آج کے ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ تھکن ہے، کام ہے، ٹائم نہیں، لیکن اصل مسئلہ ترجیح کا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہو بوس کے ساتھ، آپ ٹائم پر جاتے ہو نا کہ نہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے میں ڈیلے کیوں؟ جماعت صرف نماز نہیں، یہ ڈسپلن بھی سکھاتی ہے۔ وقت پر آنا، صف سیدھی رکھنا، امام کو فالو کرنا، یہ سب لائف سکلز ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں اگر کوئی شخص جماعت میں نظر نہ آئے تو لوگ اس کے گھر تک چلے جاتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں وہ بیمار تو نہیں۔ آج ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون مسجد آ رہا ہے اور کون نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن کا حکم دوں، وہ اکٹھا کیا جائے، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کروائے، پھر ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے اور ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اگر اس آیت کو گہرائی سے دیکھیں تو یہ 3 بنیادی رشتے ٹھیک کرتی ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ یعنی نماز، دوسرا لوگوں کے ساتھ رشتہ یعنی زکوٰۃ، تیسرا دین والوں کے ساتھ رشتہ یعنی جماعت۔ ہدایت صرف علم سے نہیں آتی، عمل سے بھی آتی ہے۔ صرف جاننا کافی نہیں، ان کو جینا ضروری ہے۔ یعنی دین صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، پوری زندگی کا نظام ہے۔ یہ آیت اصل میں ایک کمپلیٹ لائف سٹائل ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو اس آیت کے آئینے میں دیکھیں تو کیا میں نماز قائم کرتی ہوں یا پھر جلدی جلدی ادا کرتی ہوں اور چلی جاتی ہوں؟ کیا ہم مال کو پاک کر رہے ہیں یا پھر بس جمع کر رہے ہیں؟ کیا میں جماعت کی اہمیت کو سمجھتا ہوں؟ اگر نہیں تو یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ قیامت کے دن جب کچھ کام نہیں آئے گا، نہ پیسہ، نہ رشتہ، نہ سٹیٹس، نہ دنیا کی کوئی چیز، تب صرف یہ 3 چیزیں کام آئیں گی، ایک سچی نماز، پھر خالص زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنے والا دل۔ اللہ ہمیں اس آیت کو صرف سمجھنے کی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے، آمین۔ یہ آیت صرف ایک حکم نہیں ہے، یہ ایک دعوت ہے واپس اس اصل زندگی کی طرف جہاں بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے رحمت ہوتا ہے اور اپنی انا سے آزاد ہوتا ہے۔ اور جب انسان سچ میں رکوع کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، اور جب دل نرم ہو جائے تو ہدایت اس میں آسانی سے اتر جاتی ہے۔ یہی قرآن کا اصل اثر ہے، وہ صرف سمجھاتا نہیں ہے، بدل دیتا ہے۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بنی اسرائیل کے علماء اور لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ تم لوگوں کو ایمان اور نیکی کی دعوت دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی کا حکم دیتے ہو، یعنی لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم بھی موجود ہے۔ جب بات خود تم پر آتی ہے تو تم پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ تم خود اس دین کو قبول نہیں کرتے جس کو تم دوسروں کے لیے صحیح مانتے ہو۔ یہ بات صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ آج بھی ہم اپنی زندگی میں یہی رویہ رکھتے ہیں۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتے، خود ٹی وی یا موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو لیکن خود چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بھول جانا اصل میں میموری لاس نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر بھولنا ہے، انٹینشنلی کسی بات کو اگنور کرنا، غفلت کرنا۔ یعنی انسان حق کو جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، کبھی دوسروں کو بتاتا بھی ہے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو نفس، سستی یا دنیاوی فائدوں کی وجہ سے جان بوجھ کر اگنور کر دیتا ہے۔ اسی لیے اسے نسیان کہا گیا، کیونکہ یہ ایسی غفلت ہے جو علم کے بعد پیدا ہوتی ہے، نہ کہ لا علمی کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر کوئی جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، دوسروں کو بھی ریمائنڈ کراتا ہے لیکن خود سستی کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھولنا نہیں ہے بلکہ جانتے ہوئے نظر انداز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رویے کو سورہ صف آیت 23 میں بہت سختی سے بیان کیا۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی ناپسندیدہ بات ہے۔ سورہ ہود آیت 88 میں ایک نبی کی زبان سے یہ اصول سمجھایا گیا، میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تمہیں روکوں خود اس کے خلاف کروں۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی اور برائی سے روک رہے تھے، اور ساتھ یہ اصول بھی دے رہے تھے کہ داعی یعنی نصیحت کرنے والا خود بھی اس پر عمل کرے۔ یعنی دین کا اصل حسن یہ ہے کہ انسان جو کہتا ہے وہ خود بھی کرے۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ مفہوم بھی سمجھنا ضروری ہے جو اس بات کو اور واضح کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا خدمت کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ یہاں عجیب منظر ہے کہ باپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، وہ اپنے بیٹے کو تو کہہ رہا ہے کہ مان لو لیکن خود ہی مان نہیں لا رہا۔ یہ وہی رویہ ہے جو اس آیت میں مذمت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوفناک منظر بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ مفہوم روایت مسند احمد صحیح ابن حبان۔ سوچئے، جو زبان لوگوں کو دین سکھاتی تھی وہی زبان عذاب کا ذریعہ بن گئی۔ اسی لیے ایسا چراغ مت بنو جو دوسروں کو روشنی دے اور خود جل کر ختم ہو جائے۔ لیکن اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خود پرفیکٹ نہیں ہیں تو کسی کو کچھ نہ کہیں؟ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو شخص خود عمل نہ کرے وہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم نہ دے۔ یہ بات درست نہیں، کیونکہ یہود کی اس بات پر آڑ دلائی جا رہی ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے، اس پر نہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اور جو شخص دعوت دے اور خود عمل نہ کرے اسے دوسروں سے زیادہ سزا ملے گی۔ اگر انسان خود عمل نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی نہیں بتاتا تو بھی دوگنا نقصان ہے۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات سنی ہے اس پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ اگر کوئی مجبوری ہے، جیسے کوئی بیمار ہے اور تہجد نہیں پڑھ سکتا، تو وہ دوسروں کو تہجد کی فضیلت بتا سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ زکوٰۃ کی اہمیت بتا سکتا ہے۔ اگر کوئی گناہ چھوڑنے کی کوشش میں ہے تو وہ دوسروں کو اس گناہ سے روک سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی انتڑیاں آگ میں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی۔ وہ ان کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ آگ والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں، تیرا کیا معاملہ ہے؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟
وہ کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود وہ کام نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے منع کرتا تھا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلا اصول بتاتے ہیں، اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے، مگر خشوع یعنی عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ یعنی کسی بھی مصیبت کے برداشت کرنے پر ان دو چیزوں کا سہارا لو۔ یعنی جب آپ کو لگے کہ آپ سے عمل نہیں ہو رہا تو اپنی ہمت پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد دو طریقوں سے ملتی ہے، صبر اور نماز۔ صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں، بلکہ اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ گناہ سے رکنا بھی صبر ہے، عبادت پر قائم رہنا بھی صبر ہے، مصیبت میں ٹوٹ نہ جانا بھی صبر ہے۔ اور نماز وہ ذریعہ ہے جہاں بندہ سیدھا اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی مشکل آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے۔ قرآن بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 53، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ آج ہماری زندگی میں ٹینشن ہوتی ہے تو ہم دوسری چیزوں اور لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری طرف آؤ، سجدے میں آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز بھاری ہے مگر خشوع والوں پر نہیں۔ خشوع مطلب دل کا جھک جانا، اللہ کا خوف، اندر کی نرمی۔ ایسا انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو چیختا نہیں ہے، بلکہ خاموش ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سورہ المومنون آیت 1 اور 2 میں آتا ہے، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ سورہ کہف آیت 110 میں آتا ہے، جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے۔ اور پھر خشوع والوں کی اصل پہچان بتاتے ہیں۔ آیت 46 میں آتا ہے، وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اصل چیز آخرت کا یقین ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھ سے سوال ہوگا، میری نماز کا حساب ہوگا، تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ سورہ البقرہ آیت 223 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ یعنی ملاقات الہی ایک حقیقت ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے تو وہ نماز کو بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ سکون سمجھتا ہے۔ اگر نماز چھوٹ جائے تو بے چین ہو جاتا ہے، جب تک اسے ادا نہ کرے اسے چین نہیں آتا۔ اور جس کے دل میں یہ یقین کمزور ہو اس کے لیے نماز بوجھ بن جاتی ہے۔ آخر میں بات یہ سمجھ لو کہ علم ہونا کافی نہیں، عمل ضروری ہے، اور عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد صبر اور نماز سے ملتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک دن ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کی توفیق دے، ہمیں ریا اور دکھاوے سے بچائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر نماز آسان ہوتی ہے اور جن کے دل میں خشوع ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔